عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ مختلف دعاؤں کا اہتمام فرماتے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام دعاؤں کو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ۔ اے اللہ، جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کھانا شروع فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ و برکت اللہ، یا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھتے، اور صرف بسم اللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آپ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لقمہ لیتے تو پہلے لقمے کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت والے۔ جب پہلے لقمہ آپ تناول فرما لیتے پھر اس کے بعد آپ فرماتے الحمدللہ، یا پانی کا گھونٹ پیتے تو پھر آپ فرماتے کہ الحمدللہ۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور پھر کہے الحمدللہ، یعنی ہر لقمہ کے اوپر الحمدللہ کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے اس سنت سے متعلق ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو ہوائی جہاز میں، تو میرے ساتھ دوسری سیٹ پر ایک انگریز خاتون بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ ہوگا جو بھی بولنا سیکھ رہا تھا۔ تو وہ ماں اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالتی پھر اس کو کہتی کہ کہو آپ تھینک یو۔ انگریز تھی تو اس نے شکریہ ادا کے لیے ان کے لیے زبان سے تھینک یو نکلتا ہے، اور جب تک اس کے منہ میں وہ لقمہ ہوتا پھر اس کے بعد جب بچہ اگلا لقمہ لینے کی کوشش کرتا تو ماں اس کو لقمہ نہیں کھلاتی تھی جب تک کہ وہ اس سے تھینک یو نہیں نکلوا لیتی تھی، شکریہ نہیں نکلوا لیتی تھی۔ یعنی وہ ماں اپنے بچے کو اس بچپنے میں یہ دعوت دے رہی تھی کہ کھانے کا ایک ایک لقمے کا شکریہ ہے۔ یہ تو وہ انگریز تھے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہدایات نہیں تھی۔ ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ کھانے کے ایک ایک لقمے پر الحمدللہ کہو، اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اتنی مجھے حیرت ہوئی کہ ایک انگریز وہ یہ سمجھتا ہے، ایک انگریز خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس بچے کو ابھی سے یہ تعلیم دی جائے گی تو کل کو یہ لوگوں کا شکر گزار بنے گا، اور آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں اور حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنی زبان سے الحمدللہ ادا کر دوں۔ تو بہرحال ہمیں آج سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کھانے کا لقمہ لیں تو کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ کہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد مختلف دعائیں پڑھتے، ان میں سب سے مشہور دعا جو کہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔
بعض لوگ وجعلنا من المسلمین پڑھتے ہیں، تو یہ من المسلمین ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وجعلنا مسلمین لفظ ہے، من کا لفظ درمیان میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اللہ کا شکر جس نے کھلایا پلایا، حلق سے نیچے اتارا، اور پھر اس کے بعد اس کے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیا۔ ایک روایت حضرت عبد الرحمن بن جبیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے صحابی سے روایت کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال خدمت کی ہے، اشارہ حضرت انس کی طرف تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کو سنا کہ جب بھی آپ کو کھانا پیش کیا جاتا تو شروع میں بسم اللہ پڑھتے، اور کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد ما اعطیت، اے اللہ آپ نے کھلایا پلایا، غنی بنایا، اور جو ہے ہدایت دی، ہمیں زندگی دی، اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آپ نے عطا کی۔ ایک روایت ترمذی شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی تھی، بہت پیاری روایت ہے، حضرت معاذ بن انس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ سارے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کبائر تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا اور بلا قوت و طاقت کے مجھے بخشا، میری طاقت نہیں تھی کہ صرف اس نے اپنی قدرت سے ہی مجھے یہ نوازا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی اس نے کھانے کا شکریہ ادا کر دیا، الحمدللہ الذی اطعمنی واشبعنی وسقانی فآوانی بلا حول منی ولا قوہ، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر کھاتے، اور یہ آپ کی زندگی میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن جب آپ نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا تو اس کے لیے ایک الگ سے دعا حدیث کے اندر مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھائے اور خوب پیٹ بھر جائے تو پھر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی فاشبعنی وسقانی فاروانی، اے اللہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے کھلایا اور پس میرا پیٹ بھر گیا، اور پلایا جس سے میں خوب سیر ہو گیا۔ جس نے یہ دعا پڑھی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب دسترخوان اٹھنے لگتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے دسترخوان چونکہ اٹھایا جاتا تھا، یہ بھی میں نے بیان کی تھی، مستقل سنت ہے کہ خود بیٹھے رہے یہاں تک کہ دسترخوان کو اٹھا لیا جائے۔ تو جب آپ کے سامنے سے دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، اور کم سے کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ مسنون دعائیں اپنی زندگی میں پڑھیں تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی برکات حاصل ہو جائے۔